بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اولاد آدم کے نکاح کے بارے میں۔ تو ناظرین، جب روئے زمین پر صرف آدم علیہ السلام ہی تھے تو ان کی اولاد کا نکاح کس طرح کیا جاتا تھا اور نکاح کا طریقہ کار کیسا تھا؟ اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا؟ اور جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو آدم علیہ السلام کہاں تھے اور قابیل کو قتل کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کا جواب تفصیل سے اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند دیگر اصحاب اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاں دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، مگر قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی سے زیادہ حسین و جمیل ہے، لہذا اس سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ان دونوں کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کریں، مگر قابیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حقدار ہے۔ آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا گھر مکہ کی سرزمین پر واقع ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے بعد میری اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرو، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین سے کہا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا، آپ تشریف لے جائیں، واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کر دے گی۔ بس آدم علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ قابیل نے فخریہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ یہ میری بہن ہے اور تجھ سے بڑا بھی ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی ہوں۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلہ کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد زمین میں اناج کا ایک بڑا ڈھیر پایا، اسے صاف کر کے اس میں سے کھایا۔ جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قابیل سخت غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر پائے۔ حابیل نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ بس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا تھا، بس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھیں اور حابیل سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گورا کفن چھوڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے دو کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا، انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ بس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔